الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھنے کی اور سنانے کی اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے پڑھنے کو اور آپ سب حضرات کے سننے کو قبول فرمائے، اور یہ کہ ان باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک ملفوظ پڑھ رہا ہوں۔ ایک صاحب نے عرض کیا مولانا اشرف علی تھانوی سے کہ قبر پر جا کے فاتحہ پڑھنے میں کیا مصلحت ہے، جہاں سے چاہے ثواب پہنچا سکتا ہے۔ میں بعض اوقات تو پورا ملفوظ پڑھتا ہوں، پھر اس کا جو بھی مفہوم ہوتا ہے وہ بھی پیش کرتا ہوں، اور اس میں اور بھی کچھ باتیں اگر تشریح میں آ جائیں تو وہ بھی پیش کر دیا کرتا ہوں، وہ یہاں نہیں لکھی ہوتی۔ صرف اتنے ٹکڑے کے اوپر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کوئی بہت ہی زیادہ ایسے طبقے میں سے یہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے یہ سوال کیا کہ قبر پر فاتحہ پڑھنے میں کیا مصلحت ہے۔ ایک طبقہ ہے ایسا کہ جو قبروں پر جانے کو تیار نہیں ہے، اور قبروں پر جانا مناسب بھی نہیں سمجھتے، اور بلکہ اتنا حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں کہ قبروں کو ختم کر دینے کا بھی ان کا عقیدہ بھی ہے اور مشن بھی ہے۔ بہرحال وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، اور اسی وجہ سے ایک ہمارا مسلمانوں کا طبقہ جو ہے، ہمارے بھائی، ہمارے ملنے والے، ہمارے بچوں میں کھیلنے کودنے والے، وہ منہ بھر کے انہوں نے ایک لقب دے دیا ہے کہ صاحب یہ وہابی ہیں، قبرستان نہیں جاتے، قبر پر نہیں جاتے۔ تو خیر وہابی ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی ہوں، لیکن ان کا اشارہ دیوبندیوں مسلک دیوبند کی طرف ہوتا ہے۔ مسلک دیوبند کو وہابیت سے جوڑنا، اور عبد الوہاب نجدی ایک نام گزرا ہے جو ذرا سخت مزاج کا تھا، اور اس کے اندر بہت زیادہ گویا ایک تشدد تھا اس مسلک میں۔ اگر وہ اس کے ماننے والے ہیں تو ان کا جواب دینا وہ علماء دیوبند کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ دیں جس کو سوال کرنا ہو وہ ان سے جا کے کریں۔ لیکن علماء دیوبند تو الحمدللہ سنتوں پر اتنے گویا اس کی اتباع کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت میں کوئی بھی دیوبند کا عالم ایسا نہیں ہے کہ جو قبرستان نہ گیا ہو، قبر پر نہ گیا ہو، قبر پہ جا کے فاتحہ نہ پڑھی ہو۔ یہ میں اس لیے اس پر وقت لے رہا ہوں آپ کا کہ یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ صرف پیسے کمانے کے لیے، اپنے دکانیں چمکانے کے لیے ہے کہ صاحب یہ وہابی ہیں، قبر پر نہیں جاتے اور قبر پر جانا پسند نہیں کرتے۔ یہ اتنا بڑا الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اندیشہ ہے کہ اس الزام کی وجہ سے آخرت میں ان کی پکڑ نہ ہو جائے۔ ہم تو پھر ان کے حق میں بہتر دعا کرتے ہیں۔ عام طور پہ یہ مسئلہ جب اٹھتا ہے اس وقت کہ جب شب براءت شعبان میں 15ویں شب آتی ہے، 14 شعبان کو جو 15ویں شب، اور اس میں قبرستان کا جانا بھی ایک عمل ہے، تو الحمدللہ علماء دیوبند سب جاتے ہیں، ٹولیاں بنا کے بھی جاتے ہیں، اجتماعی طور پہ اور گویا انفرادی طور پہ بھی جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قبر پر جانا ہے چاہیے یا نہیں، قبرستان میں جانا چاہیے یا نہیں۔ مسئلہ تو یہ پوچھو کہ قبر پہ جا کے کرنا کیا ہے۔
اگر قبر پہ جا کے ڈھول بجانے ہیں، اگر وہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ وہ قوالوں کا وہ بجانا ہے اور بے محابہ شور شرابہ کرنا ہے، اور اضافہ کر دیا، رنگ بھر دیا کہ عورتوں کو بھی لے گئے اور چراغاں ہو رہا ہے، روشنیاں ہو رہی ہیں، تو یہ سب باتیں پوچھو، ان کا سوال کرو ان علماء سے کہ جو بڑے علماء ہوں، اور ان سے پوچھو کہ قرآن اور حدیث میں کہیں اس کا مفہوم نکلتا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا بھی عمل رہا ہے اور وہ عین سنت کے مطابق ہے، حضور کی بھی اور صحابہ کی بھی سنت۔ ہم سب حضور کے اور صحابہ کے پیچھے چلنے والے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن جو حرکتیں شب برأت کے موقع پر پورے پاکستان، ہندوستان، پوری دنیا میں جہاں بھی ہوتا ہے، وہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ انتہا درجے کا بدعت تو ہے ہی، کبھی کبھی شرک میں بھی وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے اتنی سی لائن کی وہ کی ہے وضاحت، اور یہ ضروری تھی۔ تو اس کو سن کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی دیوبندی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوگا۔ الحمدللہ علماء دیوبند سب قبرستان پر جانے کے بھی قائل ہیں اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنے اور ایصال ثواب کے بھی قائل ہیں۔ مولانا سے پوچھا کہ قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے میں کیا مصلحت ہے، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر نہ جائیں تو کیا حرج ہے۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اس میں 3 مصلحتیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے حضرت تھانوی جو سب سے بڑے ہمارے دیوبندی علماء کے سرتاج ہیں، ان کا جواب سنیے اور توبہ کیجیے جو لوگ علماء دیوبند اور مسلک دیوبند کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس میں 3 مصلحتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے سے علاوہ ایصال ثواب کے خود پڑھنے والے کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں استحضار موت کا زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ایک مصلحت یہ ہے کہ جب قبر پر جائیں گے ایصال ثواب تو ہوگا سو ہوگا، جو قبر پہ جاتا ہے تو قبر پہ جا کے موت اور بھی یاد آتی ہے، موت یاد رہنی بھی چاہیے۔ انسان قبرستان سے نکل کے پھر اپنے گویا خرافات میں اور بیکار کاموں میں لگ جاتے ہیں، قبرستان میں جب آتے ہیں تو پھر موت بھی یاد آتی ہے، اور موت کا یاد کرنا یہ بھی تعلیم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہاں پڑھنے والے کا فائدہ یہ کہ اسے موت یاد آتی ہے اور موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ دوسرے باطنی مصلحت یہ ہے کہ مردے کو ذکر سے انس ہوتا ہے، مردے کو ذکر سے انس ہوتا ہے۔ یہ تو کوئی نہ سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں جی مجھے مولانا احتشام الحق تھانوی کی تلاوت سنوا دو، مجھے مزہ آتا ہے، مجھے بہت میرے اوپر کیفیت، کوئی قاری عبدالباسط کی تلاوت سنتا ہے، کوئی حرمین کے اماموں کی سنتا ہے۔ اگر ہمیں زندہ حالت میں اپنے بزرگوں کا، اپنے گویا اچھے قرآن پڑھنے والوں، میں تو کہتا ہوں معصوم بچہ بھی قرآن پڑھتا ہے تو مجھے بھی اور سب کو انس حاصل ہوتا ہے۔ رمضان میں الحمدللہ شبینے میں جو بچے پڑھتے ہیں، سننے والے اعتکاف والے بھی بہت محظوظ ہوتے ہیں کہ اس بچے نے بڑا اچھا پڑھا، اور یہ تو ہے روحانی۔ اور شیطانی رزلٹ بھی یہی ہے، لوگوں کو میوزک کا شوق ہے، اپنے کمروں میں اور جگہ جگہ میوزک کے وہ لگا رکھے ہیں، وہ جو ڈیک ہوتے ہیں، انہیں میوزک سننے سے سکون ملتا ہے، کسی کو گانے سننے سے سکون ملتا ہے۔ تو بہرحال جن کا ایمان اور روحانیت اچھی ہو، انہیں اللہ کا کلام سن کے ہی گویا لذت ملتی ہے۔ تو فرمایا مولانا تھانوی دوسرا جواب دے رہے ہیں، فرمایا کہ مردے کو ذکر سے انس یعنی محبت ہوتی ہے، اسے خوشی ہوتی ہے، اور وہ اس وقت میں مسرور ہوتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے خواہ آہستہ آہستہ پڑھا جائے
یا زور سے حق تعالیٰ مردے کو آواز پہنچا دیتے ہیں. مطلب یہ کہ زور سے پڑھو یا آہستہ، ذکر پڑھنے والے کو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے اور اس کو خوشی ہوتی ہے. تو یہ دوسرا فائدہ ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مردے کو آواز پہنچا دیتے ہیں. یہ ایک دیوبندی بزرگ کہہ رہے ہیں کہ مردے کو آواز پہنچا دیتے ہیں. الحمدللہ یہ حضرات بالکل حق کے اوپر ہمیشہ رہے. یہ بات اولیاء اللہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام مسلمین بھی سنتے ہیں. حضرت تھانوی نے مسئلہ بتا دیا کہ جب قبر پہ جائیں کچھ سلام کریں، سلام بھی سنتے ہیں اہل قبور، اور جو کچھ پڑھا جائے اس کو بھی سنتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ ایک دوسری تیسری فرمایا کہ عام مسلمین بھی سنتے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد روح میں بنسبت حیات کے کسی قدر ایک اطلاق کی شان پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا ادراک بڑھ جاتا ہے، مگر اتنا ادراک نہیں بڑھتا کہ کوئی ان کو حاضر ناظر سمجھنے لگے. بس یہ لمٹ ہے کہ آپ بس ایک حد تک سلام کریں، کوئی کلام پڑھنا چاہیں قرآن پڑھیں، اور لیکن یہ سمجھنا کہ یہ اتنا بڑھ جائے، اللہ میاں اتنی چیزیں وہاں پہنچا دیں اور وہاں سے جواب آئے، یہاں سے یہ کہیں، تو اس سے پھر وہ حاضر ناظر کا وہ مسئلہ جو ہے لوگ ثابت کرتے ہیں. حاضر ناظر صرف اور صرف اللہ کی ذات اقدس ہے. اللہ کے سوا کوئی غیر اللہ، کوئی نبی اور کوئی پیغمبر اور کوئی صحابی، کوئی حاضر ناظر نہیں ہے. سب جو قبروں میں چلے گئے وہ قبروں میں آرام فرما رہے ہیں. بہرحال وہ آخرت میں اٹھیں گے. تیسری چیز یہ فرمائی حضرت تھانوی نے، فرمایا کہ ذکر کے انوار جو پھیلتے ہیں اس سے بھی مردے کو راحت پہنچتی ہے. جب قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرے سورہ یاسین، اس سے جو ہے انوار پھیلتے ہیں اللہ کے کلام کے، اور اس کا فائدہ مردے کو بھی ہوتا ہے. بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ آس پاس کی قبر والوں کو بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے، یعنی ان کو بھی راحت ملتی ہے. پڑھنے تو آپ گئے ہیں اپنے والد کی قبر پہ، لیکن ادھر بھی جو قبریں ہیں، اللہ کا نور جو ہے وہ کسی ڈراپ کی شکل میں نہیں گرتا. وہ تو بارش بھی شاید اتنی جگہ نہیں گھیرتی جتنی اللہ کے کلام کا جو نور ہے اور جو انوار پھیلتے ہیں. تو اس لیے قبر پر جا کے پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن اس کو لازم کر لینا صحیح نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی بیٹھ کے قبر والے کو آپ ثواب پہنچائیں گے، مرد بھی عورتیں بھی، سب کا ثواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے. یہ اس ملفوظ کا حاصل تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.